اور جب رمضان کے اس مقدس مہینے میں دوستو ہم داخل ہو رہے ہیں نا، ایک کام کریں، ایک جذبہ لے کر داخل ہو، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ نیکی کا جذبہ۔ نیکی کریں گے انشاءاللہ، یعنی 30 دن کا جو سلیبس ہمارے پاس آ رہا ہے خدا کی طرف سے، یہ 30 دن کا جو نصاب خالق اور مالک کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں ہم نیکیاں کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ اب دیکھیں، وہ نیکی چاہے حق اللہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، یا اس نیکی کا تعلق حقوق العباد سے ہو کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میری ذات سے کسی کو دکھ اور درد نہیں پہنچنا چاہیے، میں اپنی ذات سے نہ کسی کی جان کے در پہ ہوں گا، نہ مال کے در پہ ہوں گا، نہ عزت کے در پہ ہوں گا، یہ تہیہ کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ بڑا کرم کرے گا، اللہ بہت دے گا، اتنا دے گا انشاءاللہ شاید سنبھلے نہیں ہم سے۔ دل دماغ اگر آپ کے حاضر ہے تو ایک بات کام کی کہہ دوں میں آپ سے، اور یہ صرف اپنی حد تک نہیں رکھیے آپ، چونکہ اگر کوئی دین کی بات، کوئی اچھی بات ہمارے دل دماغ میں جگہ بنا جاتی ہے تو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں نا انشاءاللہ۔ میں کتنے ہی موقعوں پر یہاں منبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ چکا ہوں، قرآن الحمد سے لے کے والناس تک مربوط کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، بکھرا ہوا کلام نہیں ہے یہ، یعنی ان کی آیات کے درمیان بھی ربط ہوا کرتا ہے، قرآن کی صورتوں کے درمیان بھی ربط ہوا کرتا ہے، تو قرآن مربوط کلام ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے ہیں، دوستو گھر جائیے گا پڑھیے گا، اس سے پہلے کی چند آیات وہاں اللہ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ حرمت نفس اور حرمت مال سے متعلق۔ جہاں روزے کے احکامات ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حرمت مال سے متعلق، کہ لوگوں کا مال تم پر حرام ہے، لوگوں کی جان تم پر حرام ہے۔ اب سوال ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ روزے کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے حرمت جان اور حرمت مال کے غلاف میں لپیٹ کر ہمارے سامنے کیوں پیش کیا؟ روزے کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے حرمت جان اور حرمت مال کے اندر سمیٹ کر اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کیا؟ ہے نا ذہن میں سوال؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے، روزے دار سے اللہ کا تقاضا یہ ہے وہ کسی انسان، کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا سکتا۔ روزے دار سے یہ تقاضا ہے، روزے دار سے یہ تقاضا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھنے والا کسی انسان اور کسی مسلمان کا ایک دھیلا، ایک روپیہ بھی ناجائز نہیں لے سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کے بعد کسی انسان یا کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی بہا رہا ہے، ایک دھیلا یا ایک پائی بھی لے رہا ہے، اسے روزے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے رسول نے کہی تھی، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے مقصد کو نہ سمجھیں، جو روزے کے اخلاقی تقاضے کو پورا نہ کریں، جو روزے کے فلسفے پر نظر نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔